حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام انہوں نے سرکار کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیف یاتیک الوحی، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبھی کبھی یہ وحی مجھ پر گھنٹی کی آواز کی مثل نازل ہوتی ہے۔ تو اس کی شارحین نے وضاحت کی ہے کہ جس طریقے سے گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے تو وحی بھی مسلسل ہوا کرتی تھی، جس طریقے سے گھنٹی کی آواز سخت ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ وحی وہ شدید ہوا کرتی تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات سردی میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی سے پسینہ آ رہا ہوتا تھا۔ تو یہ کیفیاتی وحی پر ہم جیسے کلام کرتے ہیں تو ایک تو یہ کیفیت تھی کہ گھنٹی کی آواز کی مثل نازل ہوتی۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ جب گھنٹی کی آواز والی بات کرتے ہیں نا تو آپ نے جیسے اس کی وضاحت فرمائی کہ شارحین نے اس کو کس انداز سے بیان کیا ہے، تو یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹن 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 آواز آ رہی ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ اوصاف جو ہے وہ اس میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم بہت ساری مثالیں اپنے یہاں پر دیتے ہیں کہ یار یہ جانوروں کی طرح کھانا کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چار ٹانگوں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ ڈائریکٹ منہ سے کھانا کھا رہا ہے، بلکہ اگر کوئی پورا مٹھی بھر کر چاول اٹھا کر منہ میں ڈالنا شروع کر دے تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح کھا رہا ہے، یعنی جیسے جانوروں کو سلیقہ نہیں ہے اس طریقے سے یہ ویسے کھانا کھا رہا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث پاک کے اندر بھی جس کا ذکر ہوا وہ حدیث پاک میں بھی اس کو مثل قرار دیا، ہاں، مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے حبیب جانتے ہیں، اس کے حبیب علیہ السلام اور جانتے ہیں۔ مثال بیان کرنے میں 100% نہیں ہوتا کہ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ صرف تشبیہ دینے کا مقصد ہوتا اصل ہے۔ میں یہ مثال کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ جسے بیان کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس پر تو وحی کا نزول نہیں ہو رہا جسے خطاب ہو رہا ہے، یعنی صحابہ پر تو وحی کا نزول نہیں ہو رہا، تو ان کے اذہان سے اس کو قریب کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ آواز کیسی ہوتی ہے۔ تو مثال اسی لیے بیان کی جاتی ہے۔ جب ہم یہ باتیں بیان کرتے ہیں نا تو لوگ اس کو کسی اور کانسیپٹ میں لے جا کر اور پھر اس کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہے، تو یہاں پہ یہ بات ضرور سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے لفظ مثل ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سرکار فرمانا چاہتے ہیں کہ بالکل جیسی گھنٹی کی آواز ہوتی ہے بالکل ویسی ہی، بلکہ مثال کے طور پر سرکار نے فرمایا کہ جس طریقے سے گھنٹی کی آواز سخت ہوتی ہے مسلسل ہوتی ہے، جو شارحین نے اس کی وضاحت اصل میں نے وضاحت اس لیے بھی کی تھی کیونکہ بعض بدبخت جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ اس طرح کی میمز بنا کر جو ہے نا وہ گھنٹی کی آواز ساتھ لگا کر اور پھر اس کا باقاعدہ مذاق اڑایا ہے مولیدین نے، تو ہمارے مسلمان پھر اس کے اندر وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا وہ حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، صحیح سند ہے اور اس طرح بیان کیا گیا، تو پھر اس کا کیا مقصد ہوگا؟ تو یہ چونکہ بیان کرنا ہمارا سمجھانا بھی ضروری ہے، تو اس کیفیت کی یہ اصل مقصد ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے